السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ نے انسان کے علاوہ کتنی مخلوق پیدا کی ہے؟ انسانی آنکھیں بہت کم چیزیں دیکھ پاتی ہیں، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی دنیا اتنی وسیع ہے کہ انسان اس کا پورا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ سب سے پہلے اگر آسمان کی طرف نظر ڈالی جائے تو فرشتوں کی دنیا سامنے آتی ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان گن ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چڑچڑا رہا ہے اور اسے چڑچڑانا بھی چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں کوئی فرشتہ سجدے یا رکوع میں نہ ہو۔ اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی جو رات دن اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی وحی لانے والا ہے، کوئی بارش اور رزق بانٹنے والا، کوئی سور پھونکنے والا اور کوئی موت کی روح قبض کرنے والا۔ ہر فرشتہ صرف اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ جنوں کی دنیا بھی اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے جن کو دھوئیں رہت آگ سے پیدا کیا۔ جن بھی انسانوں کی طرح رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور اولاد رکھتے ہیں۔ ان میں نیک بھی ہیں اور بدکار بھی۔ قرآن کی سورہ جن میں خود ان کا بیان درج ہے کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور ہم میں سے کچھ اور طرح کے ہیں۔ جنوں میں سے کچھ مسلمان ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ کافر ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان اور ابلیس بھی جن ہی تھے جنہوں نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو بھی دعوت دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے ایک گروہ سے ملے، انہیں قرآن سنایا اور انہوں نے ایمان بھی قبول کیا۔ اس سے صاف ہوتا ہے کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ زمین کی طرف نظر کی جائے تو اس زمین پر جتنے بھی جانور، پرندے اور درندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو تمہاری طرح امت نہ ہو۔ یہ سب بھی ایک امت ہے جن کی روزی اور موت کا وقت اللہ نے طے کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی چونٹی بھی بھوکی نہیں رہتی، کیونکہ اس کا رزق بھی اللہ نے لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ پر پورا بھروسہ کیا جائے تو اللہ ویسے ہی رزق دیتا ہے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ لوٹتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں اور اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ سمندر کی مخلوق بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھایا جائے اور اس میں سے گہنے نکالے جائیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں ایسی مخلوق موجود ہے جنہیں انسان آج تک کھوج بھی نہیں پایا۔ چھوٹے چھوٹے قطرے سے لے کر بڑی بڑی ویلز اور شارک تک سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کی مچھلی حلال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب صرف انسان اور فرشتے ہی نہیں، بلکہ ہر پتھر، ہر پیڑ، ہر جانور، ہر پرندہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ انسان اور جن ہی ہیں جنہیں اختیار دیا گیا کہ چاہو تو عبادت کرو، چاہو تو نافرمانی کرو۔ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ ایسی مخلوق بھی پیدا کرتا ہے جن کا علم انسانوں کے پاس نہیں۔ سائنس آج بھی ہر روز نئی پرجاتیاں کھوج رہی ہے، کبھی سمندر کی گہرائیوں میں، کبھی آسمان کے کناروں پر اور کبھی جنگلوں کے اندر، لیکن انسان کبھی بھی پوری کائنات کی مخلوق کا حساب نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی بڑی مخلوق کے باوجود انسان کو اللہ نے سب سے اونچا مقام دیا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، یعنی سب سے بہترین مخلوق۔ عقل دی گئی، ایمان دیا گیا اور صحیح غلط میں فرق کرنے کی طاقت دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو سب سے بڑی ذمہ داری بھی دی گئی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے حکموں کے مطابق چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحمت کرتا ہے۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر انسان اللہ کی دوسری مخلوق پر رحم کرے گا تو اللہ انسان پر رحمت کرے گا۔ اللہ کی مخلوقات اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں بیان کرنا ناممکن ہے۔ آسمانوں میں فرشتے، زمین پر انسان اور جانور، آگ سے بنے جن، سمندر کی مخلوق، پرندے، چونٹیاں، یہاں تک کہ وہ مخلوق بھی جن کے بارے میں کوئی علم نہیں، سب کی سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے
کہ اللہ کی ان نشانیوں پر غور کیا جائے۔ جب آسمان کی طرف دیکھا جائے، جب پرندوں کی اڑان دیکھی جائے، جب جانوروں کو دیکھا جائے، جب سمندر کی لہریں سنی جائیں، تو یاد آنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور سب اس کی طاقت کی گواہی دے رہی ہیں۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔